اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ مضمون اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس قدر علم اور دانش انسانوں میں موجود ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر اس کی تشریح کی جائے کہ دوبارہ حضور تشریف لائیں گے تو پھر انسان یہی سوچے گا کہ شاید نیا کوئی جنم ہوگا، کسی کے ہاں پیدا ہوں گے، اور روح مبارک بھی وہی ہوگی، جسم مبارک بھی وہی ہوگا۔ اب یہاں پر وہ مسائل سر اٹھاتے ہیں کہ جن کو حل کرنے کی تاب ولیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاملاً دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے، ان کی دوبارہ جو آمد ہوگی وہ جزوی طور پر ہوگی۔ کاملاً کیوں تشریف نہیں لا سکتے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، ان کا نام لے کر پاکستان میں بہت سے مذہبی اسکالر ہیں، ان کو تصوف سے اور ولیوں سے جوڑ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا اپنے حوالے سے کہ وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ ذلی اور بروزی نبی ہے۔ یہ جو بروزی ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس طرح روز ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں لفظ روز آیا کرو، روز آنا۔ بروز کا فارسی زبان میں مطلب ہے دوبارہ آنا۔ تو اب یہ انہوں نے جو کہا بروزی نبی، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں دوبارہ آنا ہے، اور جو دوبارہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول ان کی صورت میں آئے ہیں۔ اب قرآن مجید میں ایک آیت بھی آئی ہے جس کا ہم بھی ذکر کرتے ہیں، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا دوسرا دور آپ کے پہلے دور سے افضل ہوگا۔ پھر احادیث میں بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں حضور تشریف فرما ہیں اور حضور سے سوالات کیے جا رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ جو کچھ وہ امام مہدی کے بارے میں بتاتے وہ سب کچھ ان کے اپنے خد و خال تھے۔ صحابہ کرام پوچھتے کہ امام مہدی کا چہرہ کیسا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ اقدس کے خد و خال بیان فرماتے۔ ان کا خلق کیسا ہوگا تو حضور اپنا خلق بیان کرتے۔ ان کی ریش انور کیسی ہوگی تو حضور اپنی ریش انور کا ذکر کرتے۔ ان کی زلفیں کیسی ہوں گی تو حضور اپنی زلفوں کا ذکر کرتے۔ اب جب صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ یہ دیکھا، بھئی اگر ایک آدھ چیز کے بارے میں کہا جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ چلو یہ چیز جو ہے ایسی ہی ہوگی امام مہدی کے شخصیت میں بھی جیسے حضور میں ہے، لیکن ہر بات میں اگر وہی ناک نقشہ خد و خال بیان کریں تو پھر یہ سوال صحابہ کرام کا کرنا بیجا نہیں تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی امام مہدی کے روپ میں دوبارہ تو نہیں آ جائیں گے؟ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے لیکن مسکرا دیے کہ اب ان کو سمجھائیں تو کیا سمجھائیں، بات سمجھ میں آنے والی ان کے تھی نہیں، اور حق ہے اس لیے منع نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا خاموش رہے اور مسکرائے کہ چلو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہے تم کو۔ اب شکر گزار ہونا پڑے گا سیدنا گوہر شاہی کی ذات والا کا کہ جنہوں نے وہ علم کھولا
جس کا شعور اللہ نے عطا نہیں فرمایا تھا دنیا کو۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ مضمون اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس قدر علم اور دانش انسانوں میں موجود ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر اس کی تشریح کی جائے کہ دوبارہ حضور تشریف لائیں گے تو پھر انسان یہی سوچے گا کہ شاید نیا کوئی جنم ہوگا، کسی کے ہاں پیدا ہوں گے اور روح مبارک بھی وہی ہوگی، جسم مبارک بھی وہی ہوگا۔ اب یہاں پر وہ مسائل سر اٹھاتے ہیں کہ جن کو حل کرنے کی تاب ولیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ولی تو ولی مجدد الف ثانی کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاملاً دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے۔ ان کی دوبارہ جو آمد ہوگی وہ جزوی طور پر ہوگی۔ کاملاً کیوں تشریف نہیں لا سکتے؟ کیونکہ مرتبہ نبوت کا وہ آپ کی روح مبارک کو ملا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا کہ جب آدم صفی اللہ مٹی اور گارے کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بھائی جب آدم کا جسم نہیں بنا تھا اس وقت بھی آپ نبی تھے، تو آپ کا کہاں جسم بنا ہوگا؟ تو پھر جو نبی تھے تو وہ نبی کون تھا، جسم یا روح؟ تو مرتبہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو مرتبہ نبوت کا مل گیا تو آپ کی روح مبارک نبی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اگر غلام احمد قادیانی میں معاذ اللہ حضور کی روح مبارک آئی یا جسم بھی ساتھ تھا، ان بیچاروں کا تو حال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو گولڑا شریف کے پیر مہر علی شاہ تھے نا، انہوں نے ان سے گفتگو کی تھی، بحث کی تھی اور کر نہیں سکے، وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی صوفی نہیں کر سکتا۔ بھائی پیر مہر علی شاہ جو تھے وہ صوفی کہاں تھے؟ وہ تو فخر باکرم سے ان کا تعلق تھا، ایک چھوٹے سے مرتبے کے ولی تھے۔ ایسے ولی تھے جن کا اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں دعویٰ ہے صوفی ہونے کا، ہم سے کرو بات۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی روح مبارک آئی تھی، تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح مبارک کو تو پہلے ہی نبوت کا مرتبہ حاصل ہے، تو پھر آپ امام مہدی کیسے بن سکتے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی حدیث کو دلیل بنا کر کے کہ جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے تو آپ کا بھی جسم نہیں تھا نا اس وقت، تو کیونکہ آپ تو آخر میں آئے ہیں۔ جب پہلے نبی کا جسم مٹی اور گارے کے درمیان تھا تو آخری نبی کا جسم کہاں ہوگا؟ تو نہ آدم کا جسم تھا نہ آپ کا تھا، تو پھر نبی کون تھا؟ حضور کی روح مبارک۔ اب وہ روح مبارک جو ہے وہ پہلے ہی مرتبہ نبوت اور رسالت پر فائز ہے، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو بروزی نبی بھی کہہ دیا کہ میں محمد رسول اللہ کا دوسرا جنم ہوں۔ اس کے بعد پھر امام مہدی کا بھی دعویٰ کر دیا، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اتنے بڑے جاہل ہیں آپ، اور آپ کے ماننے والے اتنے بڑے جاہل ہیں آپ۔ پہلے یہ تعین کر لیں کہ آپ کے اندر روح ہے کس کی؟ وہ بھی میں ہی ہوں، یہ بھی میں ہی ہوں، وہ بھی میں ہی ہوں۔ سلطان قابوس ہو گیا؟ مہدی بھی میں ہی ہوں، محمد بھی میں ہی ہوں، اور عیسیٰ بھی میں ہی ہوں۔ ارے یار واہ، یہ کیسے ہو گیا؟ انسان کے اندر ایک ہی روح ہوتی ہے، ایک جھوٹا دعویٰ کر لو بس۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں،
کتابیں لکھی، انہوں نے بہت کتابیں لکھی، لیکن میں جس نازک موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں یہ وہ موضوع ہے جس پر علم سے کام نہیں چلتا، عرفان کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری دوبارہ اس دنیا میں ہونی، لیکن وہ ہے جزوی، اور وہ جو جزوی تشریف آوری ہے وہ روح کے اس حصے کے ذریعے ہے کہ روح کے اس حصے کا مرتبے سے تعلق نہیں ہوتا۔ دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں، ایک سماوی روح کہلاتی ہیں۔ سماوی نکلا ہے لفظ سما سے، سما کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ سماوی روح جو آسمانوں سے نیچے آتی وہ سماوی روح ہے۔ اور دوسرا جو مرکب ہے ارواح کا، اس کا تعلق اس زمین سے ہی ہے، اس کو کہا گیا ہے ارض۔ اب یہاں چلتے چلتے جو ہے میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سماوات والارض، تو ارض کا مطلب جو ہے وہ ایک زمین یا ایک خطہ نہیں ہے۔ ارض کا مطلب ہے پھیلاؤ، ایکسپینس۔ جس طرح ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں طول و عرض۔ طول کا مطلب ہے لمبا اور عرض کا مطلب ہے چوڑا، اس کے طول و عرض میں۔ اس کو اور زیادہ اگر ہم شارٹ لسٹ کریں تو پھر ہم کہیں گے حدود اربع۔ حدود اربع، اربع کا مطلب ہے چار سمتوں کی حدود بیان کرنا، یعنی اس کو انگریزی میں کہیں گے پیرامیٹرز۔ تو ارضی ارواح، اب ارضی ارواح جو ہیں ابتدائی طور پر اللہ نے 7 سیاروں پر انسان کو آباد کیا۔ ہماری یہ زمین، پھر چاند، سورج، مریخ، مشتری، عطارد، یہ 7 سیارے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا۔ تو 7 طرح کی ارضی ارواح ہو گئیں۔ اب نقطہ جا رہا ہے بریلویوں کی طرف، بریلوی حضرات سے مخاطب۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ بڑا سادہ سا ایک سوال ہے، کسی کی بارگاہ میں گستاخی مقصد نہیں ہے۔ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کی بارگاہ میں بڑی مؤدبانہ گزارش ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مولانا الیاس قادری صاحب کی پیر طریقت، شمش حقیقت، ان سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات کیسے ہیں؟ ہم کو جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ یہ جو 7 سیاروں پر اللہ نے انسان کو آباد کیا، ہر سیارے کی ایک ایک جمادی روح کو 7 جمادی روحوں کو مکس کیا تو حضور کے لیے وہ ایک جمادی روح بنائی۔ 7 جو سیارے ہیں ان پر جو ارضی ارواح ہیں، تو ان 7 جگہ کی ایک ایک جمادی روح اس کو متحد کیا ہے، اس کو متحد کیا ہے، تو اس ایک جمادی روح کی 7 جہت بن گئیں۔ 7 سیاروں کی نباتی روح کو جمع کیا، متحد کیا، 7 کی حیوانی روح کو متحد کیا۔ تو در حقیقت سنیے توجہ سے، در حقیقت
3 عرضی ارواح ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک عرضی ارواح 7 عرضی ارواح پر مشتمل ہے۔ تو جسم محمد میں 21 عرضی ارواح پائی گئی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے جسم مبارک میں موجود جو روح جمادی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس کا نور اور فیض 7 سیاروں کو جاتا ہے۔ روح نباتی جب اللہ کا ذکر کرتی ہے حضور کی تو اس کا فیض اور نور 7 سیاروں پہ جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب رحمت للعالمین کا۔ اب پڑھیں، زمین و زمان تمہارے لیے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے عرضی ارواح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجموعی طور پر ہر سیارے کی جو ایک ایک عرضی روح لی ہے جمادی، ان سے مخاطب ہے کہ آپ کو بنایا ہی اسی لیے۔ اگر آپ کی روح ہر سیارے کی نہ ہوتی تو یہ 7 آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، 7 سیاروں پر 7 آسمان ہے نا۔ جب 7 سیاروں کے جمود میں گوندا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جمادی کو، تو اب اس کے اوپر آسمان ٹھہرانا ہے۔ اب سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ آپ کی روح مبارک کو ہر سیارے میں نہ بناتا تو یہ 7 آسمان نہ بنانے پڑتے۔ وہ جو 7 کا مجموعہ اور متحد روح جمادی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں ہے، اور اس کا کسی مرتبے سے تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دھرم اور ہر مذہب کا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حضور کا فیض ہو جاتا ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی بھی حضور کا ذکر کرنا شروع کر دے اس کو فیض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہندو، عیسائی، سکھ اور مسلمانوں میں کیا فرق ہوا؟ جو فیض تم درود پڑھ پڑھ کے قبروں میں بخشش کراؤ گے، جو فیض تم لے رہے ہو وہ تو ہندو کو بھی ہو رہا ہے، وہ تو عیسائی کو بھی ہو رہا ہے، تو تمہاری کیا خصوصیت ہوئی؟ مسلمان کی خصوصیت تب ہے جب جسم محمد سے آگے بڑھ روح محمد تک اپنی رسائی حاصل کر، روح احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کے وجود مبارک میں جو ارضی ارواح ہیں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے تمام عالمین کے لیے۔ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، اس سے مراد یہ ہے، یہ خطاب ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، اور جسم مبارک میں یہ خطاب ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح سے۔ ارضی ارواح کا تعلق مرتبے سے نہیں ہوتا، ارضی ارواح کا تعلق یہ ایک ایسا باریک نقطہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو قرآن شریف میں یہ علم دیا نہیں گیا۔ جیسے کہ ایک مقام پر ایک بات سمجھانے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ بھئی یہ مان لو،
اور پھر آگے یہ کہا کہ تمہاری سمجھ میں تو نہیں آئے گی یہ بات، اور تمہیں اس کا شعور نہیں دیا گیا۔ قرآن شریف کی آیت یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ تو یہ تعلیم قرآن شریف میں اللہ نے بیان نہیں فرمائی، لیکن یہ کہا کہ ہے یہ حق، تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں رہا کہ تمہیں شعور نہیں۔ اچھا، اب اسی چیز کو لے کے کچھ آ جاتے ہیں ہمارے جو ہندو دھرم ہے اس کی طرف۔ ہندو دھرم میں مانا جاتا ہے کہ انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں، اور جب ان کے یہاں شادی وغیرہ ہوتی ہے تو 7 پھیرے لیتے ہیں، تو وہ ایک ایک پھیرا ایک ایک جنم کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے یہاں پر یہ تصور ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار آتا ہے، اس کا جنم بار بار ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس جنم میں آپ نے کام کیے ہیں اس کی جزا اور سزا دوسرے جنم میں بھی آپ کو ملے گی تا وقت یہ کہ مکتی مل جائے۔ اچھا، اب مسلمانوں سے پوچھیں کہ ہاں بھائی تم لوگ اس بات کے قائل ہو کئی جنم ہوتے ہیں؟ مسلمان کہتا نہیں، ایک ہی جنم ہوتا ہے بس۔ سرکار گوھر شاہی کی تعلیم اور سرکار کی ذات والے نے فرمایا مسلمان بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہندو بھی ٹھیک ہیں۔ آدھی بات مسلمانوں کو پتا ہے اور دوسری آدھی بات ہندوؤں کو پتا ہے، پوری دونوں کو نہیں پتا پوری دونوں میں سے کسی کو نہیں پتا، آدھی پتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ روحوں کے 2 مرکب ہوتے ہیں، ایک آسمانوں والی روح کا کمپاؤنڈ اور ایک زمین والی روحوں کا مرکب۔ جو آسمان سے روح آتی ہے وہ ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو بات پتہ تھی کہ ایک جنم ہوتا ہے، ان کو آسمانی روح کے بارے میں پتہ ہے، اور یہ جو ارضی ارواح ہیں جن کو ہم ٹیریسٹریل سولز کہتے ہیں، یہ بار بار کئی اس کے جنم ہوتے ہیں۔ تو بار بار جنم ہوتا ہے ارضی ارواح کا، اور سماوی جو ارواح ہیں ان کا ایک ہی جنم ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ آتی ہیں۔ اب جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلاں کا انکارنیشن ہے، یہ فلاں کا انکارنیشن ہے، تو وہ ارضی ارواح کی طرف اشارہ ہے، سماوی روح کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو یہ تصور کیا بروزی نبی کا کہ حضور نے دوبارہ آنا ہے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ دوبارہ آنا ہے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ بھائی دوبارہ آئیں گے تو پیدا ہو جائیں گے دوبارہ وہ، لیکن دوبارہ آنے سے مراد کیا ہے، دوبارہ کیسا آیا جائے گا، اس کے اوپر کچھ قوانین بھی لاگو ہوتے ہیں نا۔ دوبارہ 2 طریقے سے آیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کاملاً دوبارہ آنا، اور دوسرا ہے جزوی طور پر دوبارہ آنا۔ اچھا، کاملاً دوبارہ آنا، یہ امام مہدی کورس شروع ہو چکا ہے۔ یہ اہم نقاط میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ پھر بعد میں مجھے مدد ملے کہ جی وہ جو میں نے بات سمجھائی تھی یاد ہے، پھر میں کوئی اور بات اس کے سامنے رکھ کر کے اس کی دلیل باندھ دوں گا۔ کاملاً آنا اور جزوی طور پر آنا۔ کاملاً آنا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو جسم سمیت موت طاری کیے بغیر
یا تو یہیں پر دنیا میں کہیں کسی مقام پر رکھے یا پھر عالم بالا میں اس کو اٹھوا لے. جیسا کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جسم سمیت جو ہے وہ جنت میں موجود ہیں، ان کو موت نہیں آئی. اسی طرح الیاس علیہ الصلوۃ والسلام جسم سمیت اس دنیا میں ہی موجود ہیں، ان کو بھی موت نہیں آئی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت اوپر اٹھا لیا. اب چونکہ جسم سمیت اوپر اٹھا لیا ہے تو جسم بھی صحیح سلامت ہے، وہ روح بھی صحیح سلامت ہے، وہ جسم کے اندر موجود ہے. یہ صورت ہے کاملاً دوبارہ اس دنیا میں ظاہر ہونے کی، کیونکہ وہ جسم بھی صحیح ہے اور اس میں روح موجود ہے، موت طاری نہیں ہوئی. اب اگر موت طاری ہو جائے کاغذی طور پر، لکھت پڑھت ہو جائے، اب لکھت پڑھت سے مراد کیا ہے؟ لکھت پڑھت سے مراد یہ ہے کہ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 3 دن کا عرصہ لگتا ہے. وہ قبر میں سوال جواب کے بعد جیسا بھی اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ اس روح کے ساتھ چٹ لگا دی جاتی ہے، کیس کلوزڈ. یعنی یہ یوں ایسے ہی ہے یہ کہ جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، آپ نے بورڈنگ کرا لی، بورڈنگ پاس آپ کو مل گیا اور آپ جو ہے اب بیٹھے ہوئے ہیں، امیگریشن کراس ابھی نہیں کیا آپ نے. جب آپ کا موڈ ہوا کہ جی میں نے نہیں جانا تو چلے جائیں واپس گھر. لیکن اگر امیگریشن کراس کر لی، ایگزٹ کی اسٹیمپ لگ گئی ہے، پھر آپ کہیں یار میں بھی آتا ہوں، نہیں اب نہیں جا سکتے. اب کاغذی طور پر ایگزٹ ہو گئے ہو، اب نہیں. اگر امیگریشن کراس نہیں کی تو بار بار آپ گیٹ سے باہر جا سکتے ہیں. بولے تو پھر آ گیا؟ ہاں یار میں ایسے ہی بیٹھا تھا، سوچا مل لوں. ہم جاتے رہتے ہیں کئی دفعہ. امیگریشن کراس کرنے کے بعد نہیں جا سکتے آپ، کیونکہ اب تو ایگزٹ ہو گئے ہیں، آپ یہاں سے نکل گئے ہیں. بھلے آپ ابھی یہیں بیٹھے ہیں ایئرپورٹ پر، لیکن ایگزٹ کاغذی طور پر ہو چکی ہے. اسی طرح جن لوگوں کی کاغذی طور پر موت واقع ہو جائے، کاغذی موت اور موت میں فرق کیا ہے؟ اب جیسے فرض کیا ان میں سے کوئی بندہ مر گیا، فرض کیا کہ بھئی فیصل مر گیا، تو کاغذی موت ہونے میں 3 دن لگیں گے. ان 3 دنوں کے اندر اندر اگر کوئی طاقت والا ہے تو وہ مکا کر سکتا ہے، یار بھیج دو واپس، اس کی روح کو بھی بڑا کام لینا ہے ہم نے، رہنے دو ابھی. یہ 72 گھنٹے کے اندر اندر ہو سکتا ہے. جیسے کوئی اگر یہ کہے، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اگر کوئی ولی آ جائیں، ایک ولی نے کہا کہ بھائی ہم کو لاجواب کرو، میں نے ابھی کر دیتے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کہتے جی بالکل. میں نے کہا آپ کا پورا ایمان ہے اس کے اوپر؟ کہتے جی بالکل پورا ایمان ہے ہمارا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور کے مردوں کو تو زندہ کیا، جو آدم علیہ السلام کے دور میں مرے تھے ان کو زندہ کر دیں گے؟ تو بھائی مردوں کو زندہ کرنا ہے، یہ ایک عام سی بات ہو گئی نا. کون سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہو، کون سے مردوں کو نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں پتا نا. ابھی پڑھو جا کے. 72 گھنٹے کا وقت ہے. جس طرح وہ ایک کہانی ہے سنائی جاتی ہے، غوث پاک سے منسوب کی جاتی ہے کہ بھئی ایک جو ہے مریدنی آپ کی آئی آپ کے پاس روتی ہوئی کہ میرا بیٹا برات لے کے گیا تھا، کشتی ڈوب گئی، 12 سال ہو گئے. تو واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک نے یوں ہاتھ ڈال کے کشتی باہر نکال لی. اچھا اب یہ 12 سال بعد کشتی باہر نکالنا، سب کو زندہ کرنا، یہ اللہ کی قانون کے خلاف ہے. یہ واقعہ اس ایسی صورت میں ہوا ہی نہیں، یہ بنا دیا گیا ہے واقعہ. غوث پاک نے ان کے نفوس کو جو ہے وہ حاضر کر کے اپنی مریدنی کو حالت کشف میں دکھایا تھا کہ دیکھو جی یہ ہے. وہ ان کے نفوس تھے، زندہ نہیں کیا تھا ان کو. تو زندہ جو کرنا ہے وہ روح جو ہے ابھی اس کی حساب کتاب چل رہا ہے. پھر ارضی ارواح کا ہوتا ہے، ارضی ارواح کو نکالا جاتا ہے. ارضی ارواح کو جب نکالا جاتا ہے
تو ارضی ارواح اور سماوی ارواح کے بیچ میں طلاق ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کہتی ہیں جی اللہ حافظ، ہمارا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، اب جو ہے ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ارضی ارواح نکالنے کے بعد رکھی جائیں گی، کسی اور جسم میں چلی جائیں گی۔ تو ارضی ارواح اور سماوی روح کے بیچ میں سپریشن کی جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ مرتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ جس جسم سے تیرا نکاح ہوا تھا اس جسم کی ارضی ارواح اب ان کا بھی نکاح ٹوٹ رہا ہے نا اس روح سے۔ اگر نہ ان کا تعلق ختم ہو تو جس میں بھی وہ ارضی ارواح دوبارہ جس کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کو خود بخود اس سے جو ہے انسیت محسوس ہوگی، کام بگڑ جائے گا۔ اس لیے ارضی ارواح اور سماوی روح کے بیچ میں سپریشن کی جاتی ہے، اور سپریشن ہو گئی، ارضی ارواح نکل گئی کہ بھئی اب ان کا کام تمہاری زندگی سے ختم ہو گیا، اب یہ کسی اور کے لیے استعمال ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں کاغذی موت کا ہو جانا۔ اب آپ زندہ کر کے دکھائیں، کیسے کریں گے؟ زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ کسی جسم میں روح آئے گی۔ وہ جو جسم تھا وہ تباہ اور برباد ہو گیا، اس کی ہڈیاں نکل گئی جمادی روح نکلنے سے، اس کے اندر جو ہے کوئی گروتھ نہیں ہو رہی، نباتی روح نکل گئی، اس کی شکل بگڑ گئی، حیوانی روح نکل گئی۔ اب وہ جسم ہی نہیں ہے تو اب واپس کہاں لے کے آئے گا تو؟ کہتا رہے قم باذن اللہ، کہتا رہے قم باذنی، روح آ جائے گی، وہ جسم تو طلاق ہو گئی ہے، اس کو اس روح کو رکھے گا کہاں تو 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ کرامت اور معجزات ہو سکتے ہیں، 72 گھنٹے کے بعد نہیں ہو سکتے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ارضی ارواح آپ کے جسم میں ہی موجود تھی، جس کی وجہ سے، یاد رکھیں شریعت کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرہ تھیں کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا تھا، ان کو شادی کی اجازت نہیں تھی۔ بھائی جس کا شوہر زندہ ہے وہ کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک حیات النبی کا جو مسئلہ ہے وہ یہیں سے ہے کہ آپ کے جسم میں آپ کی ارضی ارواح موجود رہیں۔ کیوں موجود رہیں؟ کہ آخری زمانے میں وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزوی طور پر پارشلی اس زمانے میں دوبارہ آئیں گے، جزوی طور پر۔ اب دیکھیے جناب، بہت واضح ہے یہ، کیا میں گلاس کے اندر ہوں؟ ہاں، میری انگلی اندر ہے تو یہ ہو گیا جزوی طور پر، جزوی طور پر، جز پارشلی، پورا اندر نہیں ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح سے ایک نیا جسم اللہ رب العزت تشکیل دیں گے، اور اس جسم میں پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک تشریف فرما ہوگی۔ امام مہدی ہی ہیں، لیکن امام مہدی کی ذات میں جزوی طور پر حضور کی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ خود حضور تشریف نہیں لائیں گے، ان کے وجود کا کچھ حصہ، جز، وہ امام مہدی میں حضور کی نمائندگی کرے گا، اور جو حصہ حضور کا امام مہدی کے وجود میں ہوگا اس کا حضور کے مرتبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، قادیانیوں سے بھی، جاوید احمد غامدی سے بھی،
اور ان کے جتنے ہمدرد یوٹیوب پر بیٹھے ہیں ان سے بھی۔ آپ ذرا بتائیے بروزی نبی کا پھر کیا مطلب ہوا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح احمد موجود ہے، یا ارضی ارواح موجود ہیں، یا آپ کے لطائف موجود ہیں، یا آپ کے وجود مبارک میں جو طفل نوری تھا وہ موجود ہے، یا جثہ توفیق الہی موجود ہے؟ کیا موجود ہے جو بروزی نبی کہہ رہے ہیں؟ اور یہ سوال جاوید احمد غامدی صاحب سے ہے کہ کون سا صوفی ایسا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بروزی نبی ہوں؟ اس کا حوالہ دے دیں۔ تصوف کو بدنام مت کرو۔ کوئی ایک بھی ولی اللہ ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو اپنی روحانی کیفیت میں رہتے ہوئے کہ میں بروزی نبی ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ یہ دعویٰ ہوا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ سراسر باطل ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.